تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالے ہوئے ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ التحریم کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہاں ایسے سخت مزاج فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں جو کچھ بھی کرنے کو کہے گا وہ اس کو کر گزریں گے۔ حضرات، ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام اہل ایمان کو اس میں ایک دعوت دی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ حضرات گرامی، اس آیت کو عنوان بنا کر جس موضوع کے تحت آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے اولاد کی تربیت۔ ماں باپ کو اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرات گرامی، اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کو اولاد مل گئی سمجھیے زندگی کی ایک عظیم نعمت اس کو مل گئی، اور جو اولاد سے محروم ہے سمجھیے کہ زندگی کی ایک عظیم نعمت سے وہ محروم ہے، اور اس محرومی کا احساس وہ پوری زندگی کرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ گھروں کی رونق اولاد سے ہے، خاندان کی رونق اولاد سے ہے، زندگی کی رونق اولاد سے ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جس کے گھر میں مال ہے، جس کے گھر میں اولاد ہے، اولاد اور مال یہ انسان کی زندگی کی ایک رونق ہے، انسانی زندگی کی ایک زینت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کرتا ہے۔ بعض قرآنی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو ایک عظیم نعمت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض قرآنی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اولاد کو ایک فتنہ قرار دیا گیا، ایک آزمائش قرار دی گئی، ایک امتحان قرار دیا گیا، اور ایک قرآنی آیت ایسی ہے جس میں اولاد کو دشمن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں،
اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تم توبہ کرو گے، اپنے رب سے استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر موسلادھار رحمت والی بارش نازل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں مال جیسی نعمت سے نواز دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد یہ ایک نعمت ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اولاد کو فتنہ قرار دیا، اولاد کو آزمائش قرار دیا، اولاد کو امتحان قرار دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں، تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، ان کی طرف سے تم چوکنا رہو، ان کی طرف سے تم ہوشیار رہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید نے اولاد کے سلسلے میں یہ دو نظریے الگ الگ بیان کیے ہیں، اور یہ دونوں نظریے اپنی جگہ درست ہیں، اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اولاد اگر نیک ہے، اولاد اگر متقی ہے، اولاد اگر مطیع و فرما بردار ہے، اولاد اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہے، تو یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ وہیں اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد اگر بد کردار ہے، اولاد اگر گالی گلوچ کرنے والی ہے، اولاد اگر لڑائی جھگڑا کرنے والی ہے، اللہ کی قسم انسان کی زندگی میں اس سے بڑا عذاب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اولاد بگڑ گئی ہو، اس کی اولاد بد کردار ہو، نہ دن میں سکون نہ رات میں سکون۔ میرے مسلمان بھائیوں، اولاد کی نعمت ہم میں سے اکثر کو ملتی ہے۔ اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے والدین کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے۔ ماں کی جو ذمہ داری ہے ماں اس کو ادا کرے، باپ کی جو ذمہ داری ہے باپ اس کو ادا کرے۔ جب ماں اور باپ دونوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کا صحیح طریقے سے حق ادا کریں گے، اللہ کی قسم ان کو جو اولاد جیسی نعمت ملی ہے وہ نعمت ان کے لیے راحت بن جائے گی، ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، دنیا میں عزت کا ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت میں جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ ضرورت کیا ہے؟ ماں کی جو ذمہ داری ہے وہ ماں ادا کرے، باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ باپ ادا کرے، اور ماں باپ دونوں کی جو ذمہ داری ہے دونوں ادا کریں، تب جا کر اولاد جو ہے نعمت بنے گی، زحمت نہیں بنے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، والدین کی اولاد کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داریوں کا سفر شروع ہوتا ہے پیدائش کے دن سے۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کا عقیقہ کرنا اور بچے کا اچھا اور بہترین نام رکھنا یہ والدین کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا ہے، جانور کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ لڑکا ہے تو 2 جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور۔ 7ویں دن اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے۔ 7ویں دن والدین کو چاہیے کہ بچے کا عقیقہ کر دے، بچے کا عقیقہ کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل غلام مرہون بعقیقتی، کل غلام مرہون بعقیقتی، ہر لڑکا گروی رہتا ہے، ہر لڑکا گروی رہتا ہے اپنے عقیقے کے جانور کے ذریعے سے۔ یعنی کہ جب ماں اور باپ
اس کا عقیقہ نہیں کریں گے، جانور کو ذبح نہیں کریں گے، اس کی جان رہن میں رکھی ہوتی ہے، وہ گروی رہتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، 7ویں دن میں عقیقہ کرنا یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دھوم دھام سے عقیقہ کرنا ہے، ساری برادری کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرنا ہے۔ 7ویں دن میں یہ ناممکن ہے، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ رسم و رواج کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس چیز کو ادا کرنے کے لیے ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم 7ویں دن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کی مرضی سے دن کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر عقیقہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ 7ویں دن اگر حیثیت ہے، 7ویں دن اگر طاقت اور استطاعت ہے، عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، 7ویں دن اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں فاقے کا خدشہ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جب تمہاری حیثیت ہو جائے، جب تمہاری استطاعت ہو جائے تو تم جو ہے جانور عقیقہ کر دو اور جو ہے اس سنت کو ادا کر لو۔ میرے مسلمان بھائیوں، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ عقیقے کے ساتھ ساتھ اچھے نام بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ شرکیہ نام، جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہے، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ ان ناموں سے شرک کی بو آتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کل ایک بڑا رواج چل پڑا ہے، نئے نئے نام رکھنے کا شوق، نئے نئے نام رکھنے کا شوق۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے کا ایسا نام رکھا جائے کہ دنیا کے کسی گھرانے میں ایسا نام نہ ہو، دنیا میں کسی کے گھرانے میں ایسا نام نہ ہو۔ یہ خواہ کی تکلفات ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ اچھے نام اگر کوئی ہیں تو وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ آج ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ نام جب پیش کیے جاتے ہیں، عبداللہ نام رکھ لیجئے، عبد الرحمن نام رکھ لیجئے، ہمارے گھروں کے اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے یہ تو پرانے نام ہیں، یہ تو بہت سارے لوگوں کے نام ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اچھے اچھے نام رکھے جائیں، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نام رکھے جائیں، نبیوں کے ناموں میں سے نام رکھے جائیں، صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام رکھے جائیں، صحابیات کے ناموں میں سے نام رکھے جائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے بچوں کے تعلق سے۔ اسی طرح سے اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے، جب بچہ تھوڑا بہت کچھ بولنے لگتا ہے تو والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زبان سے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ادا کرنے کی تلقین کریں۔ کوشش کریں کہ ہمارے اس بچے کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی توحید ہی توحید ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس میں شرک کا انکار ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے،
ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا اپنا بچہ جب تھوڑا بہت بولنے کی کوشش کرنے لگے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے، جو کلمہ نکلے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ گرچہ وہ ہکلا کر بول رہا ہے، گرچہ وہ اٹک اٹک کر بول رہا ہے، گرچہ وہ تتلا تتلا کر بول رہا ہے، اس طرح کا اٹک اٹک کر بولنا، اس طرح کا تتلا کر بولنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ہکلا ہکلا کر پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا یہ پڑھنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ڈبل ڈبل اجر دیتا ہے۔ ایک تو قرآن کو پڑھنے کا اجر دیتا ہے اور دوسرا محنت اور مشقت کرنے کا اجر دیتا ہے۔ ہمارے اپنے بچے جب تتلا تتلا کر، ہکلا ہکلا کر، اٹک اٹک کر کلمہ توحید، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں یا چھوٹی بھی عمر کے رہتے ہیں، انہیں موبائل چلانا آتا ہے، موبائل کا لاک کھولنا آتا ہے، موبائل سے گیم ڈاؤن لوڈ کرنا آتا ہے، کارٹون نکال کر دیکھنا آتا ہے، فون اٹھانا آتا ہے، فون لگانا آتا ہے۔ نہیں آتا تو کیا نہیں آتا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم نہیں آتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری اپنی تربیت کی کمی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، اس کی طرف ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے بچے گرچہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، ہماری اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ اسلام میں جسمانی صحت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی جسمانی صحت کا خوب خیال رکھیں۔ عرب میں ماحول تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، دیہات سے دائیاں آیا کرتی تھیں، ان بچوں کو لے کر چلی جاتی تھیں اور وہ بچے ان دیہاتوں میں ان دائیوں کے پاس رہا کرتے تھے، چند مہینے، 1 سال، 2 سال وہاں گزارا کرتے تھے۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ دیہات والوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، شجاعت، جواں مردی، بہادری، جفاکشی، ہمت، دیہاتی عورتوں کی رضاعت ہونے سے وہ ساری خوبیاں بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عرب کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچے چھوٹے رہتے ہیں تو شیاطین سے ان کی حفاظت کی فکر کرنا، شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، شیاطین کی نظر لگتی ہے بچوں پر، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے بچوں پر، شیاطین کی بھی نظر لگتی ہے بچوں پر۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ شیاطین سے ان کی حفاظت کریں، ان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ فکر کہاں سے ہے؟ یہ فکر کہاں سے ہونی چاہیے؟ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ ازدواجی تعلقات جس گھڑی قائم ہوتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی سے جب ہم بستری کرنے کے لیے جاتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر ہر شخص کو چاہیے، شوہر کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ ہماری بھی تو شیطان سے حفاظت کر، اور اس ہم بستری کے ذریعے سے جو اولاد ہونے والی ہے پروردگارا شیطان ملعون سے تو اس کی بھی حفاظت فرما۔ تو ہمیں
اپنے بچوں کی فکر رکھنی چاہیے، شیطان کے حملوں سے انہیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ شیطان کے انتشار کی گھڑی ہے، شیطان کے پھیلنے کی گھڑی ہے۔ شیطان سڑکوں میں، شیطان گلیوں میں، شیطان چوراہوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، سورج غروب ہو جائے تو یہ شیطان کے پھیلنے کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں تم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بند کر دو، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک کر رکھ لو۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی ترک کر دیتے ہیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اگر سیر و تفریح میں نہیں گئے تو ہمارے بچے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بند کر دو۔ اگر اس وقت میں، ان اوقات میں ہمارے بچے سڑکوں پر گھوم رہے ہوں گے، گلیوں پر گھوم رہے ہوں گے، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہوں گے تو شیطان کے اثرات ان پر داخل ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان دونوں پر شیطان سے حفاظت کے لیے دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر اس دعا کو پڑھ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو بچپن سے ہی عبادت اور ریاضت کی تعلیم دینا، نماز کی تعلیم دینا، اور اسی طرح علم کا شوق دلانا، دینی تعلیم دینا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو سنانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 سال کے بعد ہی نماز کا حکم دیا جائے، پہلے سے ان کے دلوں میں نماز کی محبت کو پیدا کیا جائے، پہلے سے ان کو نماز کا طریقہ بتایا جائے۔ لیکن 7 سال عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں سے بچے کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، تمیز آتی ہے، نفع نقصان کی تمیز آتی ہے، اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں کوتاہیاں کرتے ہیں، نماز میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، گھر سے نکل کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، انہیں سزائیں دو، انہیں سزائیں دو، عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر انہیں ڈراؤ، ان کو سزائیں دو۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سلف صالحین کے طرز سے پتہ چلتا ہے، سلف صالحین کے طرز سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت پر ابھارنے کے لیے، تعلیم کا شوق بچوں پر پیدا کرنے کے لیے بچوں کو انعامات دینا، بچوں کو تحفے تحائف دینا، بچوں کو گفٹ دینا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے زاہد،
ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد محترم مجھ سے یہ کہا کرتے تھے، اے ابراہیم جتنی حدیثیں تم سن کر آؤ گے اور مجھے سناؤ گے، ایک ایک حدیث پر میں تمہیں ایک ایک درہم دوں گا۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درہموں کو حاصل کرنے کی لالچ میں میں محدثین کرام کے حلقوں میں جایا کرتا تھا اور حدیثیں سنا کرتا تھا، اور حدیثیں سننے کے بعد اپنے والد محترم کے پاس آتا تھا، حدیثیں سنایا کرتا تھا اور کہتا تھا آج میں نے اتنی حدیثیں سنی ہیں، لہٰذا آپ مجھے اتنے درہم دے دیجئے۔ یہ آگے چل کر بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بچپن سے علم حاصل کرنے اور عبادت میں ابھارنے کے لیے یہ ترغیبات ہمارے اور آپ کے درمیان ہونی چاہیے۔ عملی اعتبار سے ایک بار آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر کے تو دیکھیے کہ ایک حدیث سناؤ گے تمہیں 10 روپے دیں گے، تمہیں 20 روپے دیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی میں نظر آئے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح سے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو وکیل بنا دیا، آپ نے اپنے بچے کو سائنسداں بنا دیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کل قیامت کے روز ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، آپ نے اپنی اولاد کو سائنسداں بنایا تھا کہ نہیں، آپ نے اپنی اولاد کو وکیل بنایا تھا کہ نہیں، آپ نے اپنی اولاد کو انجینئر بنایا تھا کہ نہیں۔ اس کا سوال نہیں ہوگا، سوال کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے پوچھے گا تم نے اپنے بیٹے کو، تم نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی تھی یا نہیں؟ تم نے اپنی اولاد کو محبت رسول اور اتباع رسول کا درس دیا تھا کہ نہیں؟ تم نے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دی تھی یا نہیں؟ تم نے اپنی اولاد کو حسن اخلاق کا درس دیا تھا یا نہیں؟ تم نے اپنی اولاد کو تربیت کے زیور سے آراستہ کیا تھا یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا میرے مسلمان بھائیوں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھا دیے، اچھے کالج میں پڑھا دیے، اچھی جگہ شادی کرا دیے اور اچھی جاب لگا دیے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ اگر ہماری اور آپ کی ایسی سوچ ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ دنیاوی لحاظ سے ہم اپنی ذمہ داری سے تو فارغ ہو گئے، لیکن اخروی لحاظ سے ہم اس وقت تک فارغ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہ کر دیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی تربیت کے نقطہ نظر سے شریعت کہتی ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو دینداری کو بنیاد بنا کر رشتوں کا انتخاب کرو، دینداری کو بنیاد بنا کر رشتوں کا انتخاب کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یا تو اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، یا تو اس کے حسب اور نسب کو دیکھا جاتا ہے، یا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا تو اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے کا انتخاب دین کو دیکھ کر کرو، لڑکیوں کا انتخاب دینداری کو دیکھ کر کرو، اور جو بھی رشتے دینداری کو دیکھ کر منتخب ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، ایسے لوگوں کی زندگی میں خیر و برکت اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماں کے اثر کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، زیادہ تر وقت بچے اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ماں اگر نیک ہے، ماں اگر متقی ہے، ماں اگر پرہیزگار ہے، ماں اگر نمازوں کی پابند ہے، ماں اگر اچھی تربیت والی ہے تو ویسا ہی عکس بچوں پر آئے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج کل دیکھیے کیا صورتحال ہے، آج کل دیکھیے کیا صورتحال ہے، محبت ہو گئی شادی کر لی،
عشق ہو گیا، شادی کر لی، نہ توحید دیکھا، نہ عقیدہ دیکھا، نہ ایمان دیکھا، نہ کردار دیکھا، نہ اخلاق دیکھا، نہ سیرت دیکھی۔ دیکھی تو کیا دیکھی؟ بس صورت دیکھی، صورت دیکھ کر کے شادی کر لیے۔ ظاہر سی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، ایسی صورت میں کل کے روز بچوں کی تربیت کا کیا حال ہوگا، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے تربیت اولاد میں لازمی چیز ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ تربیت اولاد میں لازمی چیز ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، شفقت اختیار کی جائے، محبت اختیار کی جائے۔ سختی کوئی کام نہیں دے گی۔ جب دیکھو ڈانٹنا شروع کر دیا، جب دیکھو غصہ آ گیا، جب دیکھو ناراض ہو گئے، جب دیکھو بات کرنا ترک کر دیا۔ بہت سے نادان نا تجربہ کار ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لکڑیوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھا کر پٹک دیتے ہیں، جانوروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو۔ ہاں، ہم ان کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے ڈر سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اپنی اولاد میں ہم اپنا بھی ڈر پیدا کر سکتے ہیں، اولاد کا اللہ کا بھی ڈر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے مزاج اور طبیعت میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ جس گھر والوں میں اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے مزاج اور طبیعت میں اللہ رب العالمین نرمی ڈال دیتا ہے۔ باپ نرم مزاج ہے، ماں نرم مزاج ہے، اولاد نرم مزاج ہے، سمجھ لیجئے یہ وہ گھر والے ہیں جس گھر میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کو داخل کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح سے والدین کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے توجہ بچپن ہی سے دینا چاہیے۔ وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں بچپن میں ہی ڈانٹ دینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف یہ کہہ کر گالی ہی تو دیا ہے، گالی دے رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ڈانس کر رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، اسکول سے پینسل چرا کر آ گیا، ابھی تو بچہ ہے۔ بچیوں کو نیم برہنہ لباس ہم اور آپ یہ کہہ کر پہنا دیتے ہیں، ان کی شرم و حیا سے بچپن میں ہی ہم یہ کہہ کر کھلواڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے تربیت کا وقت یہی ہے، تربیت کی عمر یہی ہے، ذہن بننے کی عمر یہی ہے، فکر کو رجحان دینے کی عمر یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر رکھا کرتے تھے، اور ان پر وہ اگر کوئی غلطی کرتے تھے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑی شفقت کے ساتھ ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ان کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا یا غلام، اے میرے بیٹے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور دیکھو ادھر ادھر ہاتھ نہ پھیلاؤ، تمہارے طرف کا جو حصہ ہے وہاں سے کھانا شروع کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے ان کی غلطیوں پر توجہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو بچہ ہے جانے دو، ابھی تو بچہ ہے کرنے دو۔ جب یہ بچہ آگے چل کر بڑا ہو جاتا ہے اور وہ غلطی پر غلطی چلا جاتا ہے تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کاش ہم نے جو ہے وقت آنے سے پہلے اس کو سمجھا دیا ہوتا۔ اسی طرح سے دعائیں کرتے رہیں اپنی نیک اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ تر جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ دعا جو ہے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی قیمتی ہتھیار ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ 80-85 سال کی عمر میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔
حضرت زکریا علیہ السلام اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، اور لیکن یہ اللہ کے دربار سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ان کی دعا کا سلیقہ دیکھیے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگارا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، لیکن میرے پروردگارا ولم اکو بدعائک رب شقیہ، اے میرے پروردگارا میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، میں تجھ سے ہمیشہ امید رکھتا ہوں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے تو ایسی اولاد عطا کر کہ جو میری اور آل یعقوب کی نبوت وراثت کو سنبھالنے والا ہو۔ کتنی پیاری دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کی، اور کہا کہ جس طرح سے تو نے مجھے نبوت جیسے عہدے سے سرفراز کیا ہے اور میرے آباء و اجداد کو نبوت جیسے عہدے سے سرفراز کیا ہے، اے میرے پروردگارا تو مجھے ایسی اولاد دے جو اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ والدین کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگارا میری اولاد کو نیک بنا، میری اولاد کو متقی بنا، وہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہ کریں، کبھی بھی بد دعا نہ کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اولادیں ہمیں ٹینشن دے دیتی ہیں، ہماری اپنی اولادیں ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہیں، ہماری اپنی اولادیں ہمیں برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ ہمیں یہاں پر ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں یہاں پر خبردار رہنا چاہیے۔ انسان بہت جلد باز ہے، اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ والدین کی بد دعا اولاد کے لیے بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو بد دعا دے دی تو کل پھر ہم ہی بیٹھ کر جو ہے روئیں گے، اپنا سر پیٹیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان باتوں کا جو ہے ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ خصوصاً ہماری اپنی جماعت کے کچھ بھائی ہیں، مسجد کے ذمہ دار جناب شفیق الرحمان صاحب، وہ بھی کافی دنوں سے علیل ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بھائی ہیں جناب عبد الواحد صاحب، اور ایک اور بھائی ہیں جناب نعیم صاحب، یہ لوگ کافی بیمار ہیں۔ اے پروردگارہ تو بیماری کو دور کرنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے۔ میرے اللہ ان بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دے۔ پروردگارہ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔